خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے کرم سے مجھ اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ایک بار اور ہم اس کا زندگی بخش کلام سن پائے۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے جس سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اب موقع ہے کہ میں اور آپ زندہ خدا کی تلاوت سنیں، تو بڑے غور سے بڑے دھیان سے خدا کا کلام سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی زبان پاک کے ارشاد ہیں، لیکن اس لیے کہ تم جان لو، تم میں آپ بھی شامل ہے اور میں بھی، اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز، آپ جو بھی کلام سننے کے لیے حاضر ہے، بڑی خوشخبری لے کر میں آیا ہوں آپ کے سامنے۔ میں مسیح کا مبشر ہوں اور میرا کام ہے خوشخبری سنانا، اور ساری عمر اسی کام میں گزری ہے۔ آج کیا خوشخبری ہے آپ کے لیے؟ وہ یہ ہے، المسیح کی معاف کرنے کی قدرت۔ المسیح کی معاف کرنے کی قدرت، اختیار اور قابلیت۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارڈننگ پاور آف کرائسٹ، معاف کر دینا گناہوں کو، یہ قدرت المسیح کی ہے۔ اور ابھی جو آپ نے تلاوت سنی، واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان جوانی کی بدکاریوں بے اتنائیوں کی وجہ سے اپنے جسم سے ہاتھ دھو بیٹھا، زندہ لاش کی طرح ہو گیا، مفلوج، بے حس و حرکت، کھٹولے پر پڑا ہے۔ جب لوگوں نے مسیح کی ہیلنگ پاور کا ذکر سنا، شفا کی خبر سنی، تو کچھ عزیزوں نے، کچھ اس کے قریبی لوگوں نے کہا، کیوں نہ ہم اس مفلوج کو، اپنے عزیز کو، نوجوان کو، ابھی جوانی ہے اور مر رہا ہے، لے کے جائیں مسیح کے پاس، اس کو بھی شفا ملے۔ اور وہ 4 آدمی اسے اٹھا کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی حالت کیا تھی۔ گناہ کی مار، گناہ کا نتیجہ، گناہ کا ڈھنگ بہت برا ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ جب وہ مسیح کے پاؤں تک اسے لے آئے تو مسیح نے ان 4 لوگوں کا ایمان دیکھا جو اس مفلوج کو اٹھا کے لائے۔ کبھی کبھی اچھے عزیز بھی زندگی میں مل جاتے ہیں جو مدد کر دیتے ہیں خاص موقع پر۔ مسیح نے ایمان تو ان کو دیکھا، لیکن اس نوجوان کی بھی شکل دیکھی، اس کی طرف دیکھ کے کہا، خاطر جمع رکھ، بی آف اے گڈ چیئر ناؤ، تو صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہے، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ 4 آدمی جو تھے، یہ گناہ کی معافی دلوانے نہیں آئے تھے، یہ تو شفا کے لیے آئے تھے کہ یہ نوجوان ہے، مر نہ جائے، مفلوج ہو گئے، جوانی گزارے، اس کو صحت مل جائے۔ لیکن مسیح جو دل اور گردوں کو جانچنا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھ لیا کہ یہ کس چیز کا نتیجہ اس کو ملا ہوا ہے۔ دی ویجز آف سن از ڈیتھ، کسی بھی صورت میں آ جائے۔ تو وہاں یہودیوں کے جو لیڈر تھے مذہبی،
وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب مسیح نے یہ کلمہ کہا کہ یور سنز آر فارگیون دی، وہ تو تڑپ گئے. او یہ تو کفر ہے. خدا کی پاک ذات کے علاوہ ان گناہ گار کے گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ مسیح نے سن لیا. اس نے ان کو کہا کیوں برے خیال اپنے دلوں میں لاتے ہو؟ یہ اچھا خیال نہیں ہے. اچھا خیال یہ ہے، سنو جانو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ابن آدم کو، ابن مریم کو، ابن داؤد کو، ابن ابراہیم کو اس زمین پر گناہ گار کے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، پاور ہے، اتھارٹی، ابیلٹی ہے. پر یہ تو صرف بات تھی. کیا پتا ہے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں؟ کوئی ثبوت تو نہیں، کوئی ڈیمونسٹریشن تو نہیں نظر آتی. تو مسیح نے ان کے شک، بے ایمانی اور برے خیال دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ ان کو ثبوت دیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، ڈن ہو جاتا ہے. یہ کمپلیٹ ہے، یہ پرفیکٹ ہے، یہ اینڈ ہے. اور اس مفلوج کی طرف جو کھٹولے پر پڑا ہوا تھا کہا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا. جو اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا، جس کو 4 آدمیوں نے اٹھایا ہوا تھا، اس کو مسیح نے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ان لوگوں کے سامنے ان کو لگ پتا جائے کہ ابن آدم کا اختیار صرف شفا کا نہیں، گناہ کو بھی معاف کرنے کا اختیار ہے. پہلے جو بڑبڑ کر رہے تھے مذہبی لیڈر، ان کی خبریں ختم ہو گئی، چپ. اور اگر کوئی بولا تو یہ کہا پریز دا لارڈ، ہوشنا، گلوری ٹو گاڈ، واٹ اے پاور، واٹ اے اتھارٹی، واٹ اے ابیلٹی اے مین ہیز. یسوع ناصری کے بارے میں، ہیلیلویا. کیا آپ کو گناہ کے کوڑ کینسر سے پوری شفا مسیح کے پاس آنے سے ملی؟ آر یو شور کہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ آپ کو یقین ہے؟ خدا کے بیٹے کے پاس اختیار ہے. وہ موت اور قبر اور عالم ارواح پر فتح پا کے جی اٹھا، اور اس نے کہا زمین و آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے. واٹ از یور نیڈ؟ کم ٹو می. کوئی مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو دنیا میں گناہ کا مسئلہ ہے، شیطان کے قبضے کا مسئلہ ہے، موت کے خوف کا مسئلہ ہے، جہان کے فریب کا مسئلہ ہے، بیماریوں کمزوریوں کے چنگل کا مسئلہ ہے، انسان کی اپنی گناہ گار جسم کی ناپاک خواہشات و رغبتوں کا مسئلہ ہے. لیکن کرائسٹ ہیز پاور، جو موت کو مار سکتا ہے، قبر کے دانت توڑ سکتا ہے، پاتال کا سینہ چیر سکتا ہے، دنیا پر غالب آ سکتا ہے، ابلیس کی دڑک لگا سکتا ہے. کیا مجھے اور آپ کو وہ گناہوں کی معافی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. جیسس کرائسٹ سن آف دا لیونگ گاڈ، سیم یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور. ہیلیلویا. وہ یکساں ہے، وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے پاک روح کے وسیلے. اس وقت جب آپ کلام سن رہے ہیں، اس نے بد چلن عورت کو کہا تیرے گناہ معاف تھے، بہت تھے، معاف ہو گئے، اطمینان سے چلی جا، بچی رہے. اب گناہ گار زکئی کو کہہ دیا جس کے گھر کوئی آنا نہیں چاہتا تھا. اگر کوئی آدمی آ جائے، خدا کا بندہ، اس کے گھر، لوگ حیران ہو جاتے تھے، اس کے گھر. مسیح وہاں نجات لیا گناہ گار انسان کو، نجات دی زکئی کو. یوحنا 8:11 میں لکھا ہے زنا کار ایک عورت عین فعل پر پکڑی گئی، اس کو سنسار کرنے کے لیے پکڑ گئے یہودی لے آئے مسیح کے پاس. مسیح نے کہا کیا بات ہے بھائی، اس نے بڑا گناہ کیا جی، اس نے زنا کیا ہے جی، اس نے رام کاری کیا ہے، اور موسیٰ کی شریعت کہتی ہے اس کو پتھر مارو. اچھا، گناہ گار کو پتھر مارو، یہ لکھا ہے؟ اچھا، تم میں جو بے گناہ ہے نا یہاں، وہ پہلے پتھر مارے.
ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਸਭ ਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ پتلی گلی چاندی۔ تو ہوا کیا، مسیح زمین پر جھک کے لکھ رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ کیا لکھ رہے تھے کہ اس لکھائی نے سب لوگوں کی دوڑ لگا دی، آخر میں وہ عورت اکیلی رہ گئی۔ مسیح نے کہا تجھے کسی نے حکم نہیں لگایا، کوئی پتھر نہیں مارا؟ اس نے کہا میں بھی تجھ پر کوئی عدالت قائم نہیں کرتا، جا پھر گناہ نہ کرنا، forgiven۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جو سامری عورت جیسی گناہ گار عورت کو زندگی کا پانی دے سکتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی دے سکتے ہیں۔ آئیے آج یہ کلام سننے کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف شفاف براک کرنے کے لیے بدی سے مسیح کی صلیب کے سامنے آ جاؤ، اس کے لہو سے ضمیر کو دھو لو، اپنا آپ اس کو دے دو اور ہمیشہ کی زندگی انجوائے کرو، معافی شدہ زندگی مسیحی انجوائے کرو۔ May God bless you so much in Christ. God bless you. God bless you. Thank you.